السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب الاذکار کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے آج کے اذکار جو ہم پڑھیں گے دکھوں سے بچاؤ کے اذکار ہیں، اور ہے کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں پر اس کی ذات، اس کی اولاد اور اس کی مالی معاملات میں آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ان پر صبر کرنے کی وجہ سے جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کا نامہ اعمال ہر قسم کے گناہ کے دبے سے پاک ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر انسان پر آزمائش اور پریشانیاں آتی ہیں، نیک ہو یا بد، دونوں پر گاہے گاہے مصائب و تکالیف آتی رہتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا آزمائش خانہ ہے۔ یہاں ہر ایک کو دکھ دے کر آزمایا جاتا ہے۔ کسی کے نیک ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس پر کوئی آزمائش نہ آئے۔ پریشانی اور آزمائش سے انبیاء اور رسل بھی محفوظ نہیں رہے۔ لیکن یہاں سمجھنے والی ضروری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اگر کسی طرح کی پریشانی آ بھی جائے تو پھر تکلیف دہ صورتحال میں بھی اللہ تعالیٰ سے چمٹ کر رہنا چاہیے، اور تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے اسی کے دروازے پر آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں پریشانی اور مصیبت میں لوگ دو طرح کے خطرناک گناہ کرتے ہیں، ایک کا نام شرک ہے اور دوسرے کا نام بے صبری ہے۔ مسلمان بھائیوں، یاد رکھو، ایمان کی حالت میں آنے والی ہر پریشانی باعث اجر و ثواب، باعث بخشش، باعث قرب الہی، باعث رحمت اور باعث جنت ہے۔ اللہ نہ کرے کہ زندگی میں کوئی بھی پریشانی آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مدرجہ ذیل دعائیں پڑھتے رہیں اور اس سے خیر کی امید رکھیں، اسی میں دونوں جہانوں کی سعادت ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھتے رہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں فرماتے ہیں کہ ذہن کی تر و تازگی کے لیے اور ہر قسم کے غم اور ہر قسم کی پریشانی میں سکون حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کی آیات پر غور کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سب پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ درود شریف کی کثرت۔ دکھوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے درود شریف پڑھتے رہیں۔ جو شخص پریشانی اور غم میں پوری توجہ اور پورے شوق سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب دکھ درد دور فرما دیتا ہے، اور آپ کو درود گھڑنے اور بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھتے رہیں، یا کم از کم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھتے رہیں۔ دکھوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے مدرجہ ذیل مسنون اذکار کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ آپ کو کسی تعویذ فروش اور عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ علم والا اور عظمت والے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بڑے عرش کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ آسمان و زمین کا رب ہے اور بزرگی والے عرش کا رب ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں آپ کی رحمت ہی کی امید رکھتا ہوں، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور میرے سارے معاملات بہتر فرما دیں، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہیں، میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ یاد رہے کہ اس دعا کے پڑھنے کا کوئی خاص وقت ہے، نہ اس کی کوئی خاص تعداد ہے۔ پریشانی اور دکھوں سے بچاؤ کے لیے اس کو پوری بصیرت اور کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع
الدین وغلبۃ الرجال، اے میرے اللہ میں مصیبت، غم، بے بسی، سستی، بخیلی، بزدلی، سخت قرض اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور زندگی دینے والے، اے سنبھالنے والے اور سنبھلنے والے، میں آپ کی رحمت کے ساتھ مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ شرک کرتا ہوں، نہ کبھی ذرا بھر شرک کروں گا۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن اماتک ناسیاتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل سلم حولک سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ، بلا شبہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ پہ تیرا حکم جاری ہونے والا ہے، میرے بارے تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں آپ سے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو نام بھی آپ نے اپنی ذات کا رکھا ہے، یا اس کو اپنی کتاب میں اتارا ہے، یا مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اپنے پاس علم الغیب میں اسے ترجیح دی ہے، یہ کہ قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور اور میرے غموں کی روشنی اور میری پریشانیوں کو لے جانے والا بنا دے۔ یاد رہے اس دعا کو بھی پڑھنے کا خاص وقت ہے، نہ اس کی کوئی خاص تعداد ہے۔ پریشانی اور دکھوں سے بچاؤ کے لیے اس کو پوری بصیرت اور کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اس کی دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ قرض کی پریشانی سے بچنے کے لیے مسنون ذکر: اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ میں اپنے حرام سے بچا کر اپنے حلال سے مجھے کافی ہو جائیں، اور اپنے فضل سے اپنے علاوہ ہر کسی سے مجھے بے نیاز کر دیں۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ پورے یقین اور شوق کے ساتھ پڑھتے رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہر طرح کے قرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ دکھوں اور پریشانیوں سے بچاؤ کے لیے آخری 3 کل کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔